اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ راہ ہدایت ہے، لیکن قرآن کے اندر بعض مخصوص ایسے مقامات ہیں کہ جس کے اندر زیادہ زور دے کر جو ہے انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ انہی مقامات کے اندر سے ایک مقام ہے جس میں اللہ پاک نے انسانیت کو مخاطب کر کے اور خاص طور پر مومنین کو مخاطب کر کر پکارا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اگر ہم قرآن جو ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اکثر جو ہے اس کو جو ہے پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں۔ تو پورے قرآن کے اندر یہ جملہ جس کے اندر مومنین کو مخاطب کر کے پکارا گیا ہے وہ 89 جگہ کے اوپر آیا ہے، 89 جگہ کے اوپر آیا ہے۔ تو آج جو ہے ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ جو ہے، جو قرآن کی ایک اعظم سورہ ہے، سب سے لمبی سورہ ہے، اس کے اندر یہ جو ہے کتنی دفعہ آیا ہے، تو یہ 11 مرتبہ جو ہے اس کے اندر آیا۔ تو آج اس کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ 11 جگہ پر جہاں جہاں پر اللہ پاک نے اس جملے کو استعمال کیا ہے یا جس جملے کے ساتھ مومنین کو پکارا ہے، اس جگہ پہ اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بھی یہ جملہ سنو کہ جس کے اندر اللہ پاک تمہیں یہ کہہ کر پکاریں کہ اے ایمان والو، تو غور سے سنو، کیونکہ وہاں پر یا تو کوئی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کام کو کرو، یا کوئی ایسا چیز ہوگی جس سے اجتناب کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر وہ 11 جگہ جہاں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو، مومنین کو پکارا ہے اس نام کے ساتھ، وہاں پر اللہ پاک نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ جو سب سے پہلا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 104 کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہہ کر پکارو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اس کی جگہ جو لفظ استعمال کرو وہ کیا ہے، انظرنا کہو۔ اور جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو پھر بات کو توجہ سے بھی سنو، یہ کافرت و عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ اب اصل یہ ہے کہ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تو اس وقت وہ کہ ایسا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے جس کے بہت سارے معنی تھے۔ اگر آپ عبرانی کے اندر ہی دیکھ لیں راعینا، تو اس کا معنی تھا کہ نہ سننے والے، اور اگر اسی طرح عربک کے اندر اگر آپ لاسٹ والا الف جو ہے اس کو نہ پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا بے وقوف اور احمق۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کرتے ہیں، مطلب عین کے بعد یا پڑھیے ایسے راعینا، تو اس کا معنی یہ ہوا ہمارے چرواہے، رائٹ۔ تو یہ طرح طرح سے جو ہے بولتے تھے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم اپنی زبان کے اندر کوئی لفظ ہو، جب آپ دوسری زبان میں جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہماری زبان کے اندر وہ لفظ پورا ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب سعودیہ میں تھے، بعض ہمارے استاد، ان کا نام بندر تھا۔ اب اگر ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے نام بندر کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں بھی دیکھو اس کا نام بندر ہے اور یہ دکھتا بھی بندر جیسا ہے، تو اصل ہم اپنی زبان کے لحاظ سے اس کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کو نہیں پتا کہ بھئی اس اصل زبان کے اندر یہ لفظ جو ہے برے معنی کے اندر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ تو یہ شو کرتے تھے، رعینہ کا معنی کہ بھئی ہماری آپ رعایت کیجئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب کلام کر رہے ہیں تو ہماری رعایت کیجئے تاکہ ہم بات کو جو ہے سمجھ لیجئے، لیکن اصل ان کا مقصد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق جو ہے وہ اڑانا تھا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پہ مخاطب ہو کر کہا کہ اے ایمان والو، آپ ایسا رویہ جو ہے نا اختیار کرو کہ اگر کلام کے اندر جو معنی ہو اور اس سے زیادہ معنی نکلتے ہوں تو آپ جو ہیں شک کے اندر اور ایسی چیز کے اندر مبتلا نہ ہوئیں، بلکہ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ رہیے۔ اور اس سے یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی شبہ ہو کسی چیز کے اندر تو اس کو جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیا جو ہے بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ اور پریسائز قسم کی آیا ہے سورہ بقرہ کی، آیا نمبر 153 کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں اے ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مطلب استعانت اختیار کرو، بھئی اللہ پاک کی مدد جو ہے وہ حاصل کرو،
یا اللہ کیسے مدد حاصل کریں، تو اللہ پاک نے یہاں پر 2 طریقے بتائیں۔ ایک تو جو آپ کے اوپر مشکل اور آزمائش آئی ہے اس کے اندر صبر سے کام لیجئے، صبر کے ساتھ جو ہے آپ اس مشکل گھڑی کو جو ہے پار کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری چیز جو بتائی کہ نماز جو ہے اس کو پڑھی۔ اب ہم نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن نماز کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے، دیکھیں صبر تو آپ کر رہے ہیں نا، جیسے آپ سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈپریس ہیں اور آپ کو کوئی مشکل ہے تو اس کو آپ شیئر کیجئے، جب آپ کسی سے کسی بات کو شیئر کر لیتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز کے اندر یہی ہے نا، اذا صلی، جب انسان اذا صلی العبد، جب انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے ہے یناجی ربہ، کہ وہ ایسے اپنے رب سے جو ہے گفتگو کر رہا ہے اور اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے دکھڑے ہیں، آپ کی جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ان سب کا ذکر نماز کے اندر آپ اللہ پاک سے کرتے ہیں، جس سے آپ کا جو ہے غم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ جس سے غم شیئر کر رہے ہیں، بعض کا ضروری نہیں ہے کہ آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا غم جو ہے وہ ریڈیوس بھی کر دے گا، لیکن جب آپ کسی ایسے شخص سے جو آپ کا غم ریڈیوس بھی کر سکے اس سے ایسی چیز شیئر کرتے ہیں، اللہ پاک سے ایسی چیز شیئر کرتے ہیں، ایک تو آپ کا ڈپریشن جو آپ نے مشکلات اٹھائی ہوئی ہیں وہ ساری رفع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے مدد جو ہے وہ بھی ملنے کا جو ہے امکان ہوتا ہے اللہ پاک کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں صبر والوں کے ساتھ میں ہوں، جیسے پورا قرآن کے اندر آیا، رائٹ۔ اب صبر کی جو ہے 2 اقسام ہے، ایک صبر وہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، مطلب اطاعت، اس کے اوپر فرم رہنا، رائٹ۔ مشکل ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور ساری چیزیں کرنا، تو ان پہ صبر کرنا۔ دوسری ایسی چیزیں جو ٹیمپٹیشن ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ان میں اٹریکشن تو ہوتی ہے نا، ان سے بچ کے رہنا اور اس پہ صبر کرنا۔ نیکسٹ جو آیا آپ کے پاس آ رہی ہے اس کے اندر جو مومنین ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ نے کھانا کیا ہے، رائٹ۔ سب چیزیں تو نہیں کھا سکتے نا، لیکن اللہ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اگر یہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں یا نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اگر تم حقیقت میں ہی اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم آزاد ہو اور جہاں جی چاہے، جس جگہ چاہے، جو چیز ملے اس کو کھا لو، بلکہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں، تمہیں بخشی ہیں، ان میں بے تکلف ہو کر کھاؤ، اور صرف کھاؤ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد پھر اللہ کا شکر جو ہے وہ بھی ادا کرو۔ جو چیزیں ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں ان کو کھاؤ، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کرو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آیا آپ کے پاس آتی ہے آیات الاحکام، احکام جو ہے اس کے اندر ہیں، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ زمین کے اندر اب نظام بھی تو چلانا ہے نا، تو نظام چلانے کے لیے اللہ پاک نے جو ہے قصاص کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ صادر کیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں سے قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، یہ قصاص کا حکم جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب پوچھا جائے کہ اس کو سمرائز کر کے بتا دیا بھئی قصاص کا حکم کیا ہے، کہ اگر آزاد آدمی جو ہے وہ قتل کرے تو اس کے بدلے کے اندر آزاد آدمی جو ہے اسی کو قتل کیا جائے۔ اب آزاد، اور اگر غلام قاتل ہو تو اس کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت جو ہے اس جرم کی مرتکب ہو، یعنی عورت سے جو ہے وہ قتل ہو جائے، تو اس کے عوض جو ہے عورت ہی جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آزاد اور غلام جو ہے اس کی قید اسی لیے لگائے، پرانے زمانے کے اندر بعض غلام بھی ہوتے تھے، اگر غلام سے قتل ہو جائے تو پھر غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس کا سسٹم ہے اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی بڑے شخص کا قتل ہو جاتا اور قتل کرنے والا کوئی چھوٹا ہوتا، یہ بڑے شخص کا قتل ہوتا لیکن جو قتل کرنے والا ہے وہ کوئی چھوٹا شخص ہوتا، مطلب اس کی کوئی اتنی وقت ویلیو نہ ہوتی، تو اس کو نہ لیا جاتا، مطلب جب اس کو قصاص کیا جاتا، اس کو پنشمنٹ دینی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا تو بڑا شخص جو ہے وہ مرا ہے، تو یہ چھوٹا شخص ہے، یہ اس کا ایکولنٹ نہیں ہے، تو ہم اس کے قبیلے کے اندر سے ایک بڑا شخص ہے وہ ہی لیں گے۔ اور اس کے اپوزٹ کیا ہوتا کہ اگر کوئی بڑا شخص اس چھوٹے شخص کو مار دیتا تو اس کے عوض کہتے ہیں یہ تو چھوٹا شخص تھا، تو بڑے شخص جو ہے وہ اس کے عوض جو ہے کیسے قتل ہوگا، تو وہ اپنی طرف سے قبیلے والا اگر کوئی اثر رسوخ والا تو وہ ایک غلام جو ہے اس کے قتل کرتا، رائٹ۔
تو یہاں پر جو ہے اس کی تردید کی کہ جو شخص کرے گا قتل اسی کو جو ہے لیا جائے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ جو ہے زیادہ پیسے والا ہے یا وہ غریب ہے یا وہ فقیر ہے, رائٹ. جو قتل کرے گا وہی اس کے عوض جو ہے وہ جائے گا, رائٹ. جو اس کے بعد نیکسٹ آیا, اس کے اندر بھی ایک حکم ہے, اور کس چیز کا حکم؟ روزے کا حکم. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے. اور صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بہت ساری شریعتیں جو ہیں ہر شریعت میں چلی آ رہی ہیں, روزہ انہی میں سے ایک ہے. تو صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا بلکہ پہلی جتنی امتیں ہیں ان سب کے اوپر بھی جو روزہ ہے وہ فرض کیا گیا ہے. اچھا بھئی, کیوں فرض کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ تم تقوی اختیار کرو اور متقی بن جاؤ, اور متقی بن کر جو ہے ہمارے جنت کے جو ہے حقدار ہو. نیکسٹ چیز ہے, یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو, رائٹ. دوسری امتوں کی طرح یہ نہیں کہ تھوڑا سا ادھر سے لے لیا, تھوڑا سا ادھر لے, جو چیز آسان ہوئی اس پہ عمل کر لیا, رائٹ. اور جو چیز مشکل ہے اس کو بالکل چھوڑ دیا. ہاں یہ ہے کہ آپ سٹیجز میں جا رہے ہیں, پہلے تھوڑا سا کر لیجئے, لیکن باقی کو اگنور نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر بھی جو ہے عمل کرنا. اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کے پاس آیا آ رہی ہے, یہ والی آیا, اور اس سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں گے یہ سارے کے سارے جو ہے, چونکہ یہ بقرہ کی آیات ہیں, اور بقرہ کے اندر مسلمان جو ہیں مسلمان تاجر جو تھے مکہ کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے تھے. اب ان کو مالی فائنینشل پرابلمس تھی, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے زیادہ جو ہے ایڈریس اسی لیے کی جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو پہلی آیا آئی, یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو, انفقوا مما رزقناکم, رائٹ, جو کچھ ہم نے آپ کو بخشا ہے, رائٹ, یہ تمہارا نہیں محنت بلکہ ہم نے آپ کو بخشا ہے, اس میں سے خرچ کرو, اور جلدی کرو اس کے اندر, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی, نہ کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی. بہت کتنی سے زیادہ اچھی سے اچھی دوستی ہو, اس دن کوئی دوست جو ہے وہ کام نہیں آئے گا, اور نہ ہی کسی قسم کی سفارش جو ہے وہ چلے گی. نیکسٹ آیا کے اندر, یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ابھی پچھلی آیت کے اندر حکم دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب جب خرچ کر دیا ہے نا, تو آپ نے ایک بہت بڑی نیکی کی ہے, تو اس کے بعد اپنی نیکی کو جو ہے وہ خراب نہ کیجیے. کس طرح سے؟ تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, آپ نے جس کو دیا ہے آپ اس کے بعد احسان جتلانے لگ جائیں, کہ اگر وہ کوئی آپ کا کام نہ کرے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے, تو آپ کہیں میں نے تو تمہیں یہ دیا, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا. تو اس طرح کر کے آپ نے جو اللہ کے لیے دیا ہے نا اس کو خراب نہ کیجیے. اور دوسرا جو ہے اس کو دکھ بھی نہ دیجیے. مطلب احسان ایک تو جتلا رہے ہیں, دکھ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو جب دے دیے ہیں تو آپ پھر سارا کو آپ اس سے واپس مانگیے, رائٹ, اور طرح طرح سے اس کو جو ہے دکھ دیجیے, رائٹ. ایسا نہ کیجیے, اس سے آپ کا صدقہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ پھر وہی اسی قسم کی جو آیت ہے, یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو, جو مال تم نے کمائے ہیں, جو مال تم نے, انفقوا من طیبات ما کسب, جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے, ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو کچھ ہم نے زمین میں تمہارے لیے نکالا ہے, رائٹ, اس سے بہتر حصہ جو ہے راہ خدا میں خرچ کرو. اس سے بہتر چیز جو ہے ان میں سے, ایسا نہ ہو کہ بھئی ایسی جو گندی گھسی پٹی چیز ہے وہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, ہاں, لیکن اچھی چیز جو ہے وہ خرچ کرو. دوسرا اب آپ دیکھیں نا, یہ مدینہ کے اندر ہے, وہاں پر جو ہے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے, تو ان کو کہا جا رہا ہے جو کچھ زمین میں سے نکلے, رائٹ, آپ کی فصل نکلے, اس میں سے بھی اللہ کی دیجیے. اور اگر آپ جو ہے ملازمت پیشہ ہیں یا آپ کی سیلری وغیرہ ہے, تو اس کے اندر سے بھی جو ہے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے دیجیے. اور یہاں پر اب چونکہ جو ہے
سود اور اس کی تردید ہو رہی تھی، تو یہاں پر اللہ پاک نے کہا کہ دیکھیے ایک ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ کے راستے میں دیجئے، صدقہ کیجئے، اور صدقے کو خراب نہ کیجئے جو ہے لوگوں پہ احسان جتلا کر، رائٹ۔ اور یہاں پر آپ کہا کہ جو سود ہے، جس طرح سے پرانے دور کے اندر بھی آج کل کی بھی جو ہے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو ختم کیا، اور پھر اس بارے میں کہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ بھائی، اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، تو جتنا کچھ ہو چکا اس کو چھوڑ دو، اگر اور جو تمہارا اصل ہے وہ واپس لے سکتے ہو، اگر واقعی تم ایمان لانے، تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم ایمان لانے والے، اور واقعی ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ کام جو ہے وہ کرو۔ اب اس آیا کے اندر جو کہ آپ کی 11ویں اور آخری آیت ہے، اور یہ آپ کے پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، تو اس کے اندر یا تو آپ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو آپ کے بھائی جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں، اور دوسرا نظام جو سود کا نظام تھا اس سے تو منع کر دیا۔ اب تیسرا نظام کیا ہے؟ ہر شخص جو ہے وہ چیریٹی تو نہیں کر سکتا نا، تو یہاں پر اللہ پاک نے کہا کہ لوگوں کو قرضہ دے دو۔ اب جب قرضہ دینا ہے تو اس کے بھی احکام ہیں، بھئی قرضہ دیتے ہوئے ایسے نہیں دے دو پھر بعد میں جو ہے ہو سکتا ہے وہ مکر جائے، تو جب قرضہ دو تو اس کو لکھ لو، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا اس آیت کے اندر۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اس کی تفاصیل جو ہے آگے۔ تو یہ ہمارے پاس 11 وہ مواقع ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر، جن کے اندر اللہ پاک نے مومنین کو ان کے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ پکارا ہے، اور ان چیزوں کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو یہاں تک رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔